بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد جو قرآن مجید کی سردار آیت 21 مرتبہ پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بیٹھا بیٹھا مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سردار آیت ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی سردار بن جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے، اور پہلے دن ہی اس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق ملنے لگ جاتا ہے کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآن کی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے، کئی لوگوں نے عروج پایا ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی نہیں مل سکا تھا، جو لوگ وظیفے کر کر کے تک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غربت کی زندگی، غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق کو تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہے، وہ معجزات، وہ اس کی کرامات اور اس کی وہ ساری چیزیں، یعنی کہ اللہ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد۔ اس لیے جو لوگ ابھی وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے، خواتین بھی، مرد حضرات بھی، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بات کر لے۔ وہ لوگ جو خاص کر مالدار بننا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی محنت زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ بھی نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے، آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، اس میں صرف وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اس کو ظہر کے بعد نہیں کر سکیں گے، فجر کے بعد نہیں، عصر اور مغرب کے درمیان میں ہی کریں گے۔ تو یہ ساری برکتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں، مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ عصر کے بعد پڑھے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلے جو چیز ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ہر ایک کی تعداد تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز اپنے آپ کو بتانے لگا ہوں، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھیے، بغیر آپ نے عمل، یعنی کہ یہ چند ایک باتیں جو ہیں اس پر عمل کیے بغیر آپ نے وظیفہ نہیں پڑھنا۔ بس یہ ضروری ہے، یعنی کچھ شرائط ہوتی ہے، بندہ مسجد میں جاتا ہے اس کے لیے کوئی شرائط ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہاں کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس عمل کے لیے چند ایک چیزیں ضروری ہے، اگر عمل کر لیں گے تو آپ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ بات جس کے ذہن میں آ جاتی ہے وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ کر پھر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزاق، رزق دینے والا، رحمت برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو گے مانگ لو،
تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے قرآن مجید کی مختصر سی سورت مبارکہ جو بالکل سادہ سی ہے، آسان سی ہے، اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی جو آیت سردار آیت ہے، اس کو آپ نے جو ترتیب بتاؤں، جہاں پہ اس کو پڑھنے کا کہوں اسی کے مطابق پڑھنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس لیے اللہ والوں کا بتایا ہوا اس کی ایک ترتیب ہے۔ دیکھیں، کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، لیکن طاقت کے اعتبار سے اللہ والوں نے ہمیشہ یہ عمل بتاتے ہوئے یہی بات فرماتے ہیں کہ عمل دیکھنے میں مختصر ہو لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہو، وقت کیونکہ وہ بہت زیادہ قلتی ہے۔ دیکھیے، کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں، وہی 12-24 گھنٹوں کا دن اور رات ہوتا ہے، اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اور فضیلت اور رحمت رکھی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اور، اسی لیے یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے۔ بندے کے بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، بیٹھا بٹھایا مالدار بن جانا ہی بیٹھے بٹھائے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے تمام معاملات اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے اس بات کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کہ نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر ہونا چاہیے۔ جب بندہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس کو عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، تو عصر کے وقت اس لیے فرمایا کہ تم اس نماز کی خصوصاً حفاظت کرو، یہ درمیانی نماز ہے، تو اس درمیانی نماز والے جو وقت ہے اس میں خاصی عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ انشاءاللہ، جو لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن جتنا کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، برکت بھی اس کے ذریعے آئے گی اور کثرت بھی ملے گی۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہے، آپ وہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک کی تعداد جو میں نے ابتدائی اسی کے برابر پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی جس سورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آمین کے اندر 4 حروف موجود ہے اور اللہ والے کہتے ہیں جب عمل کے دوران بندہ اس کے 4 حروف کی تعداد کے برابر، یعنی جب وہ آمین پڑھتا ہے بار بار اس سورت کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس لیے اللہ کے فرشتے دعا کرے وہ بندہ کیسے کامیاب نہیں ہوگا، وہ بندہ کیسے اللہ کے خزانے حاصل نہیں کرے گا؟ وہ تو جو چاہے مانگ لے، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا۔ عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا، آج کے بعد کبھی بھی عصر کی نماز کو نہ قضا ہونے دیں۔ یہ عمل عصر کے بعد صرف 1 دن کر کے دیکھیے، آپ کا دل کرے گا کہ میں روز روز اس عمل کو کروں، روز اس کی برکتیں حاصل کروں۔ عصر کے بعد اصل میں رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے دن کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جانے لگتے ہیں، تو رات والے فرشتے ڈیوٹی کے لیے آ جاتے ہیں، تو زمین پر ان فرشتوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں یہ ملتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔
وہ رحمتوں کے نزول میں جب بندہ قرآن مجید کی رحمتوں والی صورتوں کو، رحمتوں والی آیات کو پڑھتا ہے تو معاملات اس کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ رب کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر موسلادھار بارش کی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں بھی نہیں جا سکتا جو بندہ ان نمازوں کا دھیان رکھتا ہے، تو جو نہیں پڑھتا اس کا مال سب کچھ لٹ جاتا ہے، اس لیے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا دیکھا ہے نماز کے قریب نہیں آتے لیکن باقی سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں اور پھر ان کے کیسے بربادیاں شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ عصر کی نماز کو چھوڑنے والے ہیں یا چھوڑنے والی ہیں، تو آج کے بعد دعویٰ کرے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے اس عمل کو شروع کرے۔ یا اللہ نمازوں کی پابندی خصوصاً نماز عصر کی پابندی کروں گا، یا اللہ مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو اس صورت مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے اور کسی صورت کو شاید یہ مقام اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس صورت کا خاص مقام حاصل ہے اور اس صورت کو رحمت والی صورت کہا جاتا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتے آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے یہ صورت نازل ہی نہیں ہوئی، یہ اللہ نے خاص آپ کو عطا کی ہے، تو جو چیز خاص ہوتی ہے اس کے فائدے اور اس کی برکتیں بھی خاص ہی ہوتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کبھی کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر تم نے سورج کے طلوع ہونے یعنی پہلے 2 فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو ضرور ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے، اور جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی وصیت فرمائی تو ضرور اس نماز کو اہمیت دے اور اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ پھر برکتیں تمہارے قدم چومے گی۔ اب اس کے بعد اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک اور سورت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ سورت بھی بڑی آسان سورت ہے، بڑی کمال کی سورت ہے، اور سورت ہے اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورت مبارکہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ۔ اب جتنی صورتیں بتا رہا ہوں ان کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جو قرآن مجید کی سب آیتوں کی سردار آیت بتائی اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ نے ان باتوں کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی، کیونکہ جب بندہ وظائف کو اس کی شرائط کے مطابق پڑھتا ہے، طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو اب سب سے اہم چیز ہے جیسے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا، اس کے بعد اس سورت مبارکہ کو آپ پڑھیں گے جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 300 شہیدوں کے برابر آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ، اور رزق آپ کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور آپ کے معاملات کو حل کر دیا جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھ اور مصیبتوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہ ساری برکتیں تمہیں اس عمل کے ذریعے ملے گی جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے اور کریں گے۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلتیں صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کے عالی شان اور اس کی قدرت عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی صورت برتری کا سبب اس نے بیان کردہ باتیں ہیں۔ یا رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبے اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔
آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن اور انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اس میں ذات باری تعالیٰ توحید کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے فائدے جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو منذر، تجھے علم مبارک ہو، تجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، تو وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگدستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 21 بار جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک بار میں بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ میرے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کو جانتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند اور بڑائی والا۔ ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، جسے آپ نے نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا کرے گا، ہماری تمام دلی خواہشات کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔